پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آج ایک بڑا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. نہ رہے گا چیف الیکشن کمیشن کا بانس، نہ بجے گی 8 فروری کے الیکشن کی بانسری. یہ جس قسم کا بیان دیا گیا ہے نا ایک خاتون کے بارے میں، میرا خیال میں اور کچھ نہیں تو پختون لیگیسی کا ہی اور خیال رکھنا چاہیے تھا. پاکستان کے کون کون سے اینکر کا پیسہ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر لگا ہے. آئی ونڈر کامران خان صاحب کا کیا حال ہو رہا ہوگا اس خبر کو سننے کے بعد. عثمان ڈار کے گھر پہ جو چھاپا مارا گیا، خواجہ آصف کی ماں پر میرے گھر پر چھاپا مارا گیا، میرا گریبان پھاڑ کر مجھے زدوکوب کیا گیا، گھر میں موجود خواتین کے کپڑے پھاڑے گئے. اس ساری چیز کا ایک حل ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر بڑی ہی اہم خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں، خاص طور پہ سیالکوٹ کے اندر عثمان ڈار کے گھر کے حوالے سے جو واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کے حوالے سے دونوں طرف کے مختلف بیانات ہیں. عثمان ڈار کی والدہ کا بھی بیان آیا ہے اور پولیس کا بھی بیان آیا ہے. اس کا ایک حل ہے میرے پاس، وہ حل میں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ دونوں سائڈز اس کے اوپر بالکل متفق ہوں گی کہ اس معاملے کی چھان بین کس طرح ہو سکتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ حل کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کے اندر پاکستان کے ایک مشہور اینکر اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. تھوڑی دیر میں یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آج ایک بڑا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ہم اپنے 1 ملین سبسکرائبرز کے میگا ٹارگٹ کی طرف جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور 20% تقریباً یہ ٹارگٹ بھی اچیو ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے 1.5 سے 2 ماہ کے اندر اندر یہ ٹارگٹ جو ہے ہم کمپلیٹ کر لیں گے آپ کی ہیلپ سے. اچھا جی، سب سے پہلی خبر وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 1115 پوائنٹس کی بڑی شدید کمی ہوئی، اور 100 انڈیکس جو ہے 65,000 پوائنٹس کی سطح سے بھی نیچے گر گیا. جتنی تیزی سے اوپر جا رہا تھا اتنی تیزی سے جو ہے اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے. اس کا آغاز مندی سے ہوا اور 100 انڈیکس جو ہے وہ 64,088 پوائنٹس کی سطح کے اوپر آ گیا. ماہرین کا کہنا ہے گزشتہ ایک ماہ میں تیزی کے تسلسل سے مارکیٹ جو ہے اوور باٹ ہو گئی تھی، لہٰذا کیپٹل مارکیٹ میں بہتری کے لیے تکنیکی درستگی ضروری ہے. بیسکلی اس کو کہتے ہیں کریکشن ان الفاظ میں. اگر آپ کو یاد ہو تو جو میرے ویورز ریگولرلی دیکھتے ہیں، میں نے آج سے تقریباً ہفتہ 2 ہفتہ پہلے اپنی ایک ویڈیو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ کریکشن اب کسی وقت بھی آنے والی ہے، کیونکہ بڑی تیزی سے اس نے 50,000 سے جب اوپر جانا شروع کیا تھا تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کریکشن آنے والی ہے، کیونکہ کافی زیادہ تیزی سے اوپر گئی ہے. اب تھوڑا سا اس کو جو ہے کریکٹ ہونا پڑے گا. تو بہرحال وہ ہو گیا ہے. اب میں کوئی معاشی ماہر نہیں ہوں کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ میں پریڈکٹ کر رہا تھا. یہ ایک نیچرل فنومنا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہی ہوتا ہے، اس نے کریکٹ ہونا ہی ہوتا ہے. بہرحال کامران خان صاحب نے بڑی ہی ایک درد مندانہ، وہی کامران خان صاحب جو ایک دن میں انشاءاللہ بڑے ہو کے ضرور بنوں گا، انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. میں خود بڑے دکھی درد بھرے دل کے ساتھ جو ہے ان کا یہ ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا الیکشن کے متوالوں کو مبارک ہو، سپریم کورٹ کو مبارک ہو. جس دن سے الیکشن 8 فروری کو پتھر پر لکیر ثابت کرنے کے سپریم کورٹ اقدامات سامنے آئے ہیں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج انڈیکس کی تو جان نکل گئی. جمعے کو سپریم کورٹ کی کاروائیاں ہوئی، پیر کو انڈیکس 950 پوائنٹس نیچے آیا. آج اب تک 1690 پوائنٹس گر چکی ہے. الیکشن اعلان کے بعد 2 دن میں تقریباً 2600 پوائنٹس کی گراوٹ. خدا کے لیے غور کریں، نہ عوام کو، نہ معیشت کو، نہ کاروبار کو یک طرفہ الیکشن جھلو وغیرہ میں کوئی دلچسپی. عوام تھر تھر کانپ رہے ہیں. پی ڈی ایم والی نون لیگی حکومت واپس آ رہی ہے. لو جناب، تو کریکشن کئی بھاڑ میں. وہ کامران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب چونکہ تسی الیکشن کران لگے ہو اور سپریم کورٹ نے اس کو پتھر کے اوپر لکیر ثابت کر دیا ہے، تو اس لیے اس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تھر تھر کانپنا شروع ہو گئی ہے کہ جناب الیکشن ہونے والے ہیں. بھائی میری سمجھ سے باہر ہے کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کیا ہم آئندہ الیکشن کا سکیجول کیا جاری ہونا چاہیے؟ الیکشن کمیشن نہ موسم دیکھے، نہ پیسہ دیکھے، نہ سیکیورٹی دیکھے. سب سے پہلے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ کھول کے دیکھے کہ 100 انڈیکس جو ہے وہ کتنے پہ چل رہا ہے اس وقت، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ کو فون کر کے پہلے پتا کہ براہ مہربانی ازراہ کرم اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم الیکشن اناؤنس کر دیں. آپ کی اسٹاک ایکسچینج ہل تو نہیں جائے گی اس کی وجہ سے؟ مطلب یہ میں نے پہلی تعویل دیکھی ہے، یہ میں نے پہلی کوئی تجویز دیکھی ہے کہ جناب اسٹاک مارکیٹ چونکہ ڈگ چکی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ الیکشن جو ہے کیونکہ الیکشن اناؤنس ہو گئے. یار کیا ہو گیا؟ مطلب یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے الیکشن ظاہری بات ہے جب آنے والے ہوتے ہیں ایک انسرٹنٹی ہوتی ہے، پوری دنیا میں ہوتی ہے، پاکستان میں بھی ہوتی ہے، ہر جگہ جب ہوتی ہے تو لوگ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کی حکومت آئے گی.
اور اس کی وجہ، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کریکشن تھی یہ میں مجھ جیسا بندہ جس کا نہ کوئی اسٹاک ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ اس کو اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کوئی زیادہ ٹیکنیکل انفارمیشن ہے، مجھ جیسے لے مین کو بھی پتا تھا کہ بھائی اوور واٹ ہو گئی بھی، اب دیکھیے گا کریکشن کرے گی، اور وہی ہوا ہے، اس نے کریکشن کی ہے، صرف اتنی سی بات ہے. اس کو ایکچولی کامران خان صاحب نے نا 2 نشانے لیے ہیں ایک تیر کے ساتھ، کہ الیکشن کو بھی کھڑکا دیا کہ جنہیں الیکشن ہونے کی وجہ سے جو ہے نا، اب کامران خان صاحب کی میرے خیال میں اگلی خواہش یہ ہوگی کہ کسی طرح الیکشن ملتوی کر دیا جائے، اور یہ کام جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا بس اتنے جائے. ویسے میرا دل کر رہا ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ میں کسی اوپر کوئی الزام لگا رہا ہوں، میرا دل کر رہا ہے کہ اس ملک میں نا یہ تحقیقات ہونی چاہیے، کسی دن تحقیقات ہونی چاہیے کہ پاکستان کے کون سے اینکر کا پیسہ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر لگا ہوا ہے. ایویں بیٹھے بٹھائے جنہوں کے اندر نا وہ خیال آیا ہے میرے دل میں، کبھی میرے دل میں وہ والی صورتحال ہے کہ ایویں ذرا چیک تو کراؤ، ذرا پتہ تو کراؤ کس کے کدھر لنکس بنتے ہیں، ذرا ٹیسٹ تو کریے ذرا تھوڑا جا، ہے نا. چلو آگے چلیے، بہت ہی میں گل کرتی نا پھر رولا پہ جانا. آگے چلیں جی. الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی بنیادی اہلیت کی تفصیلات جناب جاری کر دی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے مطابق رکن پارلیمنٹ بننے کے لیے امیدوار پاکستان کا شہری ہو اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ تک امیدوار کی عمر 25 سال سے کم نہ ہو. جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ تو بہت سو کی 25 سال سے کم ہوتی ہے، لیکن جسمانی طور پہ 25 سال سے اوپر ہو. قومی اسمبلی کی نشست کے لیے امیدوار پاکستان میں کسی بھی جگہ کا ووٹر اور صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے امیدوار متعلقہ صوبے کا امیدوار ہو، جبکہ قومی اسمبلی کی خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے امیدوار کا متعلقہ صوبے کا ووٹر ہونا لازم ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق امیدوار کی اہلیت و نااہلیت کی تفصیلات آئین کے آرٹیکل 62-63 میں درج ہیں. جنرل نشستوں کے امیدوار کے تجویز و تائید کرندہ کا تعلق حلقے کا ووٹر ہونا لازم ہے، جبکہ غیر مسلم نشستوں کے امیدوار کے تجویز و تائید کنندہ پاکستان کے کسی بھی حصے کے ووٹر ہو سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انتخابی اخراجات سے متعلق ہر امیدوار کسی بھی شیڈیول بینک میں خصوصی اکاؤنٹ کھولے اور اکاؤنٹ پہلے سے موجود ہے تو بینک اکاؤنٹ کی تفصیل کاغذات نامزدگی میں درج کرے. کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت بینک سٹیٹمنٹ منسلک کرنا لازم ہوگا، کہ جبکہ کاغذات نامزدگی کے ساتھ بیان حلفی امیدوار سٹیمپ پیپر پر تصدیق کرا دے گا. الیکشن کمیشن کے مطابق امیدوار کاغذات نامزدگی کے ساتھ اپنی اہلیہ یا شوہر اور زیر کفالت بچوں کے اثاثوں کی تفصیلات لکھے. کاغذات نامزدگی امیدوار یا اس کا تجویز و تائید کنندے کی جانب سے مجاز شخص جمع کرا سکتا ہے. تو یہ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جس کے تحت جو ہے وہ آپ الیکشنز کے اندر حصہ لے سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے انتخابات مؤخر کرانے کی ایک اور درخواست مسترد کر دی ہے. آئی ونڈر کامران خان صاحب کا کیا حال ہو رہا ہوگا اس خبر کو سننے کے بعد. درخواست میں انتخابی حلقہ بندی پر اعتراضات اٹھائے گئے تھے. قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواست کی سماعت کی. قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ عام انتخابات کی تاریخ آنے سے ملک میں تھوڑا استحکام آیا ہے. کیا آپ ملک میں استحکام نہیں چاہتے؟ عام انتخابات کی تاریخ آنا کوئی معمولی بات نہیں. درخواست وزراء کے وکیل نے کہا کہ انتخابی حلقہ بندی کے حوالے سے غلط فیصلہ کیا گیا. جسٹس منصور علی شاہ نے وکیل سے کہا کہ جی الیکشن پروگرام جاری ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. انفرادی درخواستوں پر فیصلہ دینے لگ گئے تو الیکشن عمل متاثر ہوگا. ایسی درخواستوں پر عام انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. تو یہ درخواست بھی جو ہے وہ جناب خارج کر دی گئی. اچھا جی، اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل نے موجودہ چیف الیکشن کمشنر پر اعتراض اٹھا دیا ہے. اچھا، دونوں بار جو ہیں ان کا تعلق ذہن میں رکھیے گا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب سے ہے، ان کے گروپ سے ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور وزیر قانون تھے. شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں وزیر قانون تھے. پاکستان بار کونسل کی جانب سے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی زیر نگرانی شفاف اور منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے. چیف الیکشن کمشنر نے اپنے آبائی حلقے جیلم میں 13,82,000 آبادی پر قومی اسمبلی کے 2 حلقے بنا دیے. 13 لاکھ آبادی کے شہر حافظ آباد میں قومی اسمبلی کی 1 نشست رکھی گئی ہے. چیف الیکشن کمشنر کے طرز عمل سے ایسا انتخابی ماحول جنم لے رہا ہے جس میں شفافیت نظر نہیں آتی. بار کونسل نے 8 فروری کے انتخابات شفاف طریقہ کار سے کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ عام انتخابات طے شدہ تاریخ پر اور شفاف ہوں. تمام سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کو انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. ادھر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اپنے اعلامیہ میں انہوں نے انتخابی عمل میں بڑھتے ہوئے تضادات، حلقہ بندی اور سیٹوں کی ایلوکیشن پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. اور بار ایسوسی ایشن پہلے سے اعلان شدہ تاریخ 8 فروری کو عام انتخابات کے انعقاد پر زور دیتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ اور مساوی مواقع فراہم کیے جائیں. مطیع اللہ جان صاحب جو سینئر کورٹ رپورٹر بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا
انہوں نے کہا وکلا تنظیموں کے عہدیداروں نے اپنی منتخب باڈی سے مشاورت کے بغیر پریس ریلیزوں کے ذریعے ایک ہی دن ایک ہی وقت چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. اس سب کے پیچھے کون؟ 8 فروری کے الیکشنوں کے خلاف اگر یہ حربہ بھی ناکام ہوا تو آخری حربہ چیف الیکشن کمشنر کا خرابی صحت کی بنا پر استعفیٰ ہوگا. نہ رہے گا چیف الیکشن کمشنر کا بانس، نہ بجے گی 8 فروری کے الیکشن کی بانسری. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کے تحت الیکشن نہیں ہو سکتے اور نگراں دور میں نیا چیف الیکشن کمشنر تعینات نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہونے دیا جائے گا. تو اب آپ کو کچھ گیم سمجھ آ رہی ہے کہ کہانی کہاں سے کس طرح موو ہو رہی ہے ان الیکشنز کو ڈیلے کروانے کے حوالے سے. آگے چلتے ہیں. الیکشن کمیشن نے نگراں مشیر احد چیمہ صاحب کو عہدے سے جناب ہٹانے کا حکم دے دیا ہے. انہوں نے ایڈوکیٹ سید عزیز الدین کاکا خیل کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے احد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا. اس میں کہا گیا ہے کہ احد چیمہ گزشتہ دور میں بھی کابینہ کا حصہ رہے، وہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. الیکشن کمیشن نے سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو ہدایت کی کہ احد چیمہ کو عہدے سے ہٹایا جائے. احد چیمہ اس وقت نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ تھے، جبکہ شہباز شریف کے دور میں بھی وہ اسی عہدے کے اوپر تعینات تھے. تو دوسری جانب نگراں وفاقی وزیر نجکاری فواد حسن فواد کے معاملے پر 21 دسمبر کو جو ہے وہ سماعت ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا اہم دن، اس حوالے سے خبر. الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے کی سماعت ہوئی اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی ابراہیم نے 5 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی. بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 40 سوال پوچھے ہیں. انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد فوری تفصیلات اور دستاویزات الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں. ای سی پی سے اس وقت کہا کہ کوئی کمی ہے تو ابھی بتا دیں. ہمیں پھر نوٹس آیا جس میں 3 سوالات پوچھے گئے. کل ایک کیس میں میری بحث مکمل ہونے کے بعد 40 نئے سوالات آ گئے. میں صورتحال سے حیران اور مایوس ہوں. میں الیکشن کمیشن کا مخالف نہیں ہوں. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ تسلی رکھیں، آپ سے آفس نے 4 سوالوں کے جواب مانگے، کمیشن کو وہ جوابات دیے گئے. کمیشن نے مناسب سمجھا کہ آپ کو سن کر فیصلہ کیا جائے. آپ کے فائدے کے لیے سماعت کی، ہم چاہتے ہیں کہ جلدی کیس نپٹے. بیرسٹر گوہر علی نے کہا کہ نون لیگ نے صرف مرکزی الیکشن کرائے، صوبائی نہیں. ممبر الیکشن کمیشن نے سوال کیا کہ آپ نے کیا نون لیگ کے الیکشن کو چیلنج کیا؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ یہ نوٹس الیکشن کمیشن نے لیا ہے، کیا باقی جماعتوں کا بھی لیا تھا؟ چیف الیکشن کمیشن نے جواب دیا کئی جماعتوں کو نوٹس کیا گیا ہے. علی ظفر صاحب نے کہا سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ووٹنگ کیوں نہیں کرائی؟ یہ ایک بلا مقابلہ الیکشن تھا، ساری جماعتوں کے الیکشن بلا مقابلہ ہوتے ہیں. یہ سوال ان سے نہیں پوچھا گیا. ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ سوال باقی جماعتوں سے بھی پوچھا گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے کی سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا. لیکن دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان بلے سے متعلق الیکشن کمیشن کے نوٹس کے خلاف سماعت کی. 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی 2 ججز تھے. اس کے اندر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ہم نے آج جواب جمع کرایا ہے. درخواست گزار کے وکیل نے کہا، جو بیرسٹر گوہر علی خان تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں بھی اس کی کاپی فراہم کرے. جج صاحب نے کہا کہ یہ آپ کا قانونی حق ہے، آپ کو کاپی فراہم کریں گے. بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن نوٹس کے خلاف عبوری ریلیف میں توسیع کی جائے. عدالت نے الیکشن کمیشن کو 21 دسمبر تک پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان بلے سے متعلق حتمی فیصلہ جاری کرنے سے اس کے بعد روک دیا. اس کے علاوہ پشاور میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا ہمیں بلے کا انتخابی نشان ملنا چاہیے. بلے کا انتخابی نشان پی ٹی آئی کی مقبولیت کا حصہ ہے. 6 ماہ سے بلے کے انتخابی نشان کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اگر بلے کا نشان نہیں ملا تو پھر ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی. خان صاحب کی پارٹی عام پارٹی نہیں ہے. آئین کے مطابق شفاف انٹرا پارٹی الیکشن منعقد کیے جائیں. عدلیہ آزاد ہے. پشاور ہائی کورٹ کا کردار اچھا رہا ہے. ہمیں پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ پر مکمل بھروسہ ہے. عدالت سے صدا کی ہے کہ عدلیہ سے آروز لیں. پشاور اور لاہور ہائی کورٹ میں انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں کرانے کی درخواستیں دی ہیں. اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی نے عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کی. آج اس کیس کے اندر ان دونوں کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن یہ کارروائی جو ہے ایک مرتبہ پھر مؤخر ہو گئی اور 27 دسمبر تک کے لیے جو ہے اب یہ کارروائی ملتوی ہوئی ہے. تو الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری نے اڈیالہ جیل میں اوپن ٹرائل کی درخواست دائر کر دی ہے اور ٹرائل کے دوران لوکل اور بین الاقوامی میڈیا کو جیل ٹرائل کور کرنے کی اجازت دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے. عمران خان صاحب نے جناب اپنا سائفر کیس جو ان کے خلاف چل رہا ہے اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. عمران خان کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ 23 نومبر سے اب تک ٹرائل کورٹ کی کارروائی غیر قانونی اور انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے. 12 دسمبر کو ٹرائل کورٹ نے سائفر کیس کے خلاف ہماری درخواست مسترد کی. اس میں کہا گیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ایک اسپیشل قانون ہے جو عام قانون سے مختلف ہے.
اسپیشل لا ہونے کی وجہ سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق کرتے ہوئے قانونی طریقہ کار اپنانا ضروری ہے. درخواست میں استدعا کی گئی کہ عمران خان کے خلاف زیر سماعت سائفر کیس FIR اور پولیس رپورٹ کی بنیاد پر چلایا جا رہا ہے. سائفر کیس میں اب تک کی کارروائی غیر قانونی قرار دے کر عمران خان کو بری کیا جائے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکن صنم جاوید، ان کے والد کا کہنا ہے کہ ان کی صاحبزادی جیل سے مریم نواز کے خلاف جو ہے وہ الیکشن لڑیں گی. انہوں نے کہا کہ صنم جاوید PP 150 لاہور سے اپنے کاغذاتی نامزدگی جمع کرائیں گی. صنم جاوید کے الیکشن لڑنے کے لیے متعلقہ دستاویزات اکٹھی کی جا رہی ہیں. صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی حاصل کروں گا. صنم جاوید PTI کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گی. صنم جاوید کے والد کا یہ بھی کہنا تھا کہ صنم جاوید خواتین کی مخصوص نشستوں پر بھی کاغذات نامزدگی اپنی جمع کروائیں گی. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا عثمان ڈار اور عمر ڈار کے گھر کا جو ایک ایشو ہے اس کے اوپر. بیسکلی ایک ویڈیو سامنے آئی جو عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ کی ویڈیو ہے، اور اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا جو گریبان ہے، آئی ایم ویری سوری ٹو شیئر دس، لیکن وہ جو ہے وہ گریبان پھٹا ہوا تھا. اس میں عثمان ڈار کی والدہ کہتی ہیں کہ جی خواجہ آصف کی ماں پر میرے گھر پر چھاپا مارا گیا، میرے ساتھ بدسلوکی کی انتہا کر دی گئی، میرا گریبان پھاڑ کر مجھے زدوکوب کیا گیا، گھر میں موجود خواتین کے کپڑے پھاڑے گئے. یہ سب کچھ خواجہ آصف کی ماں پر ہوا اور مجھے الیکشن لڑنے سے روکنے کے لیے کیا گیا. لیکن میں ہر صورت الیکشن لڑوں گی، یہ میرے دل کا فیصلہ ہے. میرا گھر بلڈوزر سے بھی گرا دیں تب بھی خواجہ آصف کا مقابلہ کروں گی، ہتھکڑیاں لگا دیں، چاہے جیل بھیج دیں، ہر صورت الیکشن لڑوں گی. چیف جسٹس صاحب، میں بطور والدہ آپ سے انصاف چاہتی ہوں، مجھے انصاف دیں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے عثمان ڈار کے 6 سالہ بچے پر سیالکوٹ پولیس کے ہاتھوں ظلم اور تشدد کرنے کا جو دردناک واقعہ ہوا ہے اس کی آڈیو شیئر کی گئی، جس کے اندر سنا جا سکتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ چیخیں مار رہا ہے، اور بھی خواتین کی آوازیں بھی جو ہیں اس آڈیو کے اندر آ رہی ہیں. اب یوٹیوب کے رولز کی وجہ سے، سوشل میڈیا رولز کی وجہ سے میں وہ آڈیو یہاں پہ نہیں سنا سکتا، لیکن بہت ہی دردناک قسم کی وہ آڈیو ہے. عثمان ڈار کی والدہ کے جو بیان آیا ہے اس پہ خواجہ آصف صاحب کا بھی ایک رد عمل آیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی انتقامی سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے ہمیشہ اپنے سیاسی مخالفین اور ان کے خاندان کا احترام کیا ہے. میری بیوی 3 درجن بار عدالتوں کی پیشیاں بھگت چکی ہے. میرا بیٹا جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس کے خلاف بھی جھوٹے مقدمے بنائے گئے. میرے ان سیاسی مخالفین نے مشرف اور PTI حکومتوں میں میرے خلاف درخواست بازی کی. میں نے دونوں ادوار میں 6 ماہ قید کاٹی، لیکن کچھ ثابت نہ ہو سکا. میری ذات کی سیاست عوام سے کمٹمنٹ، اصولوں اور وفاداری پر ہے. اچھا، اس کے اوپر عثمان ڈار کے گھر پہ جو چھاپا مارا گیا، اس پہ جو وہاں کی پولیس ہے ان کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے. DPO حسن اقبال ہیں، انہوں نے بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ پولیس نے عمر ڈار کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر پر ریڈ کیا. اشتہاری ملزم عمر ڈار مختلف تھانوں میں درج مقدمات میں مطلوب ہے. دوران ریڈ گھر پر موجود خواتین نے نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا جو نامناسب تھا. خواتین پر پولیس تشدد کے الزامات لگائے گئے جو بے بنیاد ہیں. DPO کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمر ڈار نے ریاست کے خلاف اقدامات کیے جس پر مقدمات درج کیے گئے. ملزم سوشل میڈیا پر گھر والوں سے رابطے میں ہے، معاملے کو سیاسی بیانیہ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ موقف ہے پولیس کا. اچھا، اب اس ساری چیز میں اب عثمان ڈار صاحب کا بھی جو ہے ایک خطاب سامنے آیا ہے. وہ ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گھر پر حملہ ہوا، میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب سے کہ سیالکوٹ کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اس DPO حسن کے ہوتے ہوئے کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا. سیالکوٹ میں 8 فروری کو آپ دیکھیں گے اس بزدل بے شرم بے غیرت خواجہ آصف کو جتانے کے لیے الیکشن لوٹیں گے اس شہر کا. میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب سے. میری ماں آپ سے پہلے چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب سے انصاف مانگتی رہی، لیکن میری ماں کو انصاف نہیں ملا. اس ملک میں آج آپ انصاف کے منصب پر بیٹھے ہیں اس ملک میں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ماں کو اور میری گھر کی عورتوں کو انصاف دلائیں گے. میں نے شروع میں آپ سے ایک بات کہی تھی، اس ساری چیز کا ایک حل ہے، اور اس کا حل جو ہے وہ ہیں سینئر اینکر پرسن کامران شاہد صاحب. کامران شاہد صاحب جو ہیں وہ عثمان ڈار صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں نا، اور عثمان ڈار صاحب نے انٹرویو بھی جو ہے وہ کامران شاہد صاحب کے گھر پہ جا کے دیا تھا، اور اس کے اندر اس انٹرویو کے اندر بتایا تھا کہ میری تو بڑی پرانی خواہش تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ میں عثمان ڈار صاحب اس کے اندر کہتے ہوئے پائے گئے تھے میں آپ کے گھر آنا چاہتا تھا، میں آپ کے گھر دیکھنا چاہتا تھا. اور پھر کامران شاہد صاحب کے گھر کے اندر جو ہے وہ پورا ایک انٹرویو ریکارڈ کیا گیا. میرا خیال میں کامران شاہد صاحب کو چاہیے کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کو بھی اب اسی طرح بلائیں، ان کو بھی بلائیے اپنے، اس مرتبہ خدا کے لیے اسٹوڈیو بلائیے گا، اسٹوڈیو بلائیے، اور تاکہ وہ بیٹھ کے پھر اپنی پوری آپ بیتی آپ کو سنائیں. اور ظاہری بات ہے جب آپ کی کسی کے ساتھ اتنی دوستی ہوتی ہے، دوست کی ماں بھی اپنی ماں ہوتی ہے نا، دوست کی ماں کا درجہ بھی بالکل ماں کی طرح ہی ہوتا ہے. تو عثمان ڈار اگر آپ کے اتنے اچھے دوست ہیں تو ان کی والدہ بھی آپ کی والدہ کی طرح ہیں. تو ایک دفعہ ان کو بلائیے، ان کے خیرات تو سنیں، وہ کہنا کیا چاہتی ہیں.
یہ واقعہ ہوا کس طرح تھا, ذرا ان کا ورژن تو لیں پورا, اور ساتھ بٹھائیے اس کے بعد ڈی پی او سیالکوٹ کو ساتھ ہی بٹھائیے تاکہ دونوں سائڈز کا ورژن آ جائے نا. تو میرا خیال میں کامران شاہد صاحب کی اگر اس فیملی کے ساتھ اتنے اچھے مراسم ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی ایک انٹرویو کیا تھا ایکچولی سب سے پہلا جو انٹرویوز کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ تو کامران شاہد صاحب کے ساتھ سے ہوا تھا نا, وہاں سے سلسلہ اسٹارٹ ہوا تھا, پھر کرتے 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 اور پنچی بیچ میں آتے رہے. تو کامران شاہد صاحب کو عثمان ڈار صاحب کے ساتھ پرانی دوستی کا بھرم رکھتے ہوئے, اور وہ ایسی دوستی ہے کہ وہ اپنے گیسٹ کو گھر پہ انٹرویو کروانے کے لیے بلا سکتی ہے, بالکل ہوتا ہے, اچھی بات ہے. تو پھر ان کی والدہ کو بھی اب بلائیے, تو نال بٹھاؤ ڈی پی او سیالکوٹ میں, اور تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے. اور اس کے بعد ڈی پی او سیالکوٹ کو نا یہ جو آڈیو ہے جو میں آپ کو نہیں سنا پا رہا, جو بچوں کی جس میں آوازیں آ رہی ہیں چیخوں کی, وہ بھی سنائیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا تھا. اگر آپ کو یہ بات پتہ تھی کہ گھر کے اندر صرف عورتیں اور بچے ہیں, تو پھر مرد پولیس اہلکار اندر کیا کرنے گئے تھے؟ آپ کو چادر اور چار دیواری کا آپ نے خیال رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا؟ تو پھر اس کے بعد ذرا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو تو ان کی والدہ کا انٹرویو اب ضرور کیجیے گا, اور برائے مہربانی اس طرح نہ کیجیے گا جس طرح عثمان ڈار صاحب کا کیا تھا. برائے, یہ عورت ہیں, ان کا لحاظ رکھیے گا, ان کو اسٹوڈیو بلا لیجیے گا عزت و احترام کے ساتھ. تو میرا خیال میں اس کے اندر جو ہے کافی چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایمل ولی خان صاحب ANP کے جو رہنما ہیں, انہوں نے بھی ایک خطاب کیا اور اس کو بھی کافی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا, عمران خان کی گفتگو, ان پہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کی اپنی بیوی کا پتہ نہیں چلتا کہ کرائے کی ہے یا نکاح میں ہے. خدا کی قسم کہ آج تک پتہ نہیں چلا یہ عورت کرائے کی ہے نکاح میں ہے, کیونکہ عدت میں تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے, عدت میں کرائے پر ہوتی ہے. یہ بھی کرائے پر لایا ہے, نام کے ساتھ نیازی لکھتا ہے, لیکن کہتا ہے باپ پنجابی تھا, اور کہتا ہے ماں ہندوستان سے آئی تھی, مہاجر تھی. جب ماں ہندوستان سے اور باپ پنجابی ہے تو یہ صاحب نیازی کیسے ہو گئے؟ دس واز ایکسٹریملی بلو دا بیلٹ, ایکسٹریملی بلو دا بیلٹ. ایمل ولی سے نا میری ایک دو دفعہ فون کے اوپر بات ہوئی ہے. میں اس وقت یہ سمجھا تھا کہ ہی سیمس ٹو بی اے ویری ایجوکیٹڈ پرسن, لیکن یہ جس قسم کا بیان دیا گیا نا ایک خاتون کے بارے میں, ارسپیکٹو واٹ ایور اٹ واز, میں وہ کیس ابھی چل رہا ہے بٹ ارسپیکٹو, پھر بھی سیاست کے اندر نا اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ اگلے کی گھر کی عورت کی طرف آپ نے انگلی نہیں اٹھانی. بے شک اس نے بھی دنیا جہان کا گند بولا ہو, بے شک اس نے بھی بولا ہو, لیکن آپ اپنا ایک ظرف رکھتے ہیں کہ نہیں یار میں اگلے کی عورت کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کروں گا. اور میں جب سے یہ پاکستان تحریک انصاف مشکلات میں آئی ہے, عمران خان صاحب مشکلات میں آئے ہیں, سب کچھ ہے, مطلب مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں عمران خان صاحب کا بہت بڑا ناقد ہوں اور میں نے تنقید کی ہے ان کے اوپر, لیکن گھر کی عورتوں کے اوپر کبھی بھی کیچڑ نہیں اچھالا, کبھی بھی. اٹ وڈ بی بلو می. مجھے اب شیشے میں دیکھتے ہوئے شرم آئے گی اگر یہ اس طرح کی حرکت کی جائے. تو ایمل ولی صاحب نے جو ہے نا میرا خیال میں اور کچھ نہیں تو پختون لیگیسی کا ہی اور خیال رکھنا چاہیے تھا کہ جہاں پہ گھر کی عورتوں کے اوپر جو ہے نا حملہ نہیں کیا جاتا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.